فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا، مال غنیمت کا ہوگا یا جیسے جزیہ وغیرہ آتا ہے تھا دوسرے ملکوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی صحابہ اکرام وہاں تشریف فرما تھے، ان کو مال دیا۔ حضرت سعد بھی بیٹھے تھے، کتنی محبت تھی، آپ بارہا تعریف فرما رہے، ماں باپ کے قربان ہونے کی ان کو دعا، یعنی ان کے لیے فضیلت بیان فرما رہے، اور یہ فرما رہے کہ ہے کسی کے ایسا ماموں، تو اتنی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مال دیا، حضرت سعد کو نہیں دی، کسی ایک شخص کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں، آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا مومن سمجھتے ہو یا مسلم؟ مومن سمجھتے ہو یا مسلم؟ ٹھیک ہے، اب مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ مسلم اور مومن کون ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے جو مخالفت چھوڑ کے فرما بردار ہو گیا ہوا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو دل سے ہی مان لایا ہے اور اسلام کی سرفرازی میں لگ گیا ہوا ہے۔ اب ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں یا مومن ہیں۔ ہم اسلام کی مخالفت نہیں کر رہے، بس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم مسلمان ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو دین کی سرفرازی کے لیے کام کرنے لگتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم مومن ہیں۔ اللہ میں مومن بھی بنائے، مسلمان بھی بنائے۔ تو سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر مجھے جو کچھ اس شخص کے بارے میں معلوم تھا مجبور کر دیا اس نے، میں نے وہی بات کی، اللہ کے رسول آپ نے کیوں اس سے راز پرتا جبکہ وہ مومن ہے؟ تو آپ نے پھر سوال کیا مومن یا مسلم؟ میں پھر خاموش رہا، پھر میں اس کے بارے میں جو کچھ جانتا تھا، ظاہر ہے ہمیں جو ظاہری طور پہ پتا ہوتا ہے اسلام قبول کیا ہے مومن ہی ہوگا، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، مومن ہی ہے، تو پھر عرض کیا تو آپ نے پھر وہی بات دہرائی، آپ نے فرمایا اے سعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد میں ایک ایسے شخص کو اس اندیشے کے تحت کہ کہیں اگر اس کو نہ دیا جائے تو وہ کافر ہو جائے، اللہ اس کو آگ کی سرنگوں میں نہ ڈال دے دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یعنی میں مال جس کو دیتا ہوں اس لیے دیتا ہوں تاکہ اس کی تالیف قلب ہو، اس کا دل ایمان پہ مطمئن رہے، اور اسلام قبول کیا ہے نا، گھر بار مال سب کچھ چھٹ جاتا تھا نا، تو اس لیے مال ان کو دیتا ہوں کہ اگر اس کو مال نہ ملا کہیں دوبارہ کفر میں نہ چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کو مال جس کو دیا وہ میرے محبت ہونے کی علامت نہیں ہے کہ وہ مجھے محبوب ہے اس لیے میں اسے مال دے رہا ہوں، حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہو سکتا ہے لیکن اس کو میں مال نہیں دیتا کیونکہ مجھے پتا یہ تو مومن ہے، اس کو نہ بھی دوں تو خیر ہے، اس نے کفر کی طرف نہیں جانا، لیکن جن کو مال دیا تھا اس وجہ سے دیا کہ کہیں وہ کفر میں نہ لوٹ جائیں اور اللہ ان کو آگ میں نہ داخل کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شفقت فرماتے تھے اپنی امت پہ کہ کوئی آگ میں نہ چلا جائے، مال دے کے، اخلاق کے ساتھ، معاف کر کے، جس طرح ممکن ہوا دعوتوں کے ساتھ دعوت دے کے لوگوں کو دین کی طرف بلایا اور آگ سے بچانے کی پوری کوشش کی۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ کے پیچھے ہٹاتا ہوں آگ سے، یعنی تمہیں ایسے عمال کرنے کا بتا رہا ہوں، تم پھر بھی آگ میں پتنگوں کی طرح چلتے چلے جا رہے ہو کہ آگ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ شفقت کی بھی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ مال کا مل جانا اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، مال کا مل جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش ہونے کی علامت نہیں ہے، محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایمان کا مل جانا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی علامت ہے۔